نبی بن کر کے آیا، حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا حضرت شیش علیہ السلام نبی بن کر کے آئے، حضرت ابراہیم کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی بن کر کے آئے۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا دنیا کے اندر حیات میں ہوتے اور اللہ انہیں نبی نہ بناتا، اس لیے کہ رب کائنات نے نبوت کا دروازہ میرے مصطفیٰ پہ بند کر دیا اور صاف اعلان کر دیا قرآن کے اندر، خاتم النبی وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبیوں کا دروازہ میرے مصطفیٰ پہ بند ہو گیا، اب صبح قیامت کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ کوئی عبد الرشید گنگوہی ہوگا، قاسم نانوتوی ہوگا، اسماعیل دہلوی ہوگا، جس کا عقیدہ ہو کہ نبی کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے۔ بولیے استغفر اللہ، یہ قرآن کے سراپا خلاف ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ کا لخت جگر حیات میں ہوتے تو کفار مکہ دیتے، دیکھو ہر نبی کا بیٹا نبی بنا اور محمد رسول اللہ کا بیٹا نبی نہیں بنا، گستاخیاں کرتا ہے نا۔ تو یہ حکمت الہی ہے، مرضی مولا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دونوں شہزادوں کو بچپنے میں ہی قبول فرما لیا، اٹھا لیا، سبحان اللہ۔ حضرت قاسم کا انتقال ہوا، مصطفیٰ جان رحمت بیٹے کی جدائی میں غم میں پڑے ہیں۔ ادھر کفار مکہ آپس میں ایک دوسرے سے چیمن گوئیاں کرنے لگے کہ دیکھو نا اب اسلام ختم ہو جائے گا۔ کیا کہا؟ اسلام ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اب محمد رسول اللہ کے پاس کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹا نہیں، اسلام کا باغ ڈور سنبھالے گا کون؟ یہ اسلام کا جھول جھال اب یہیں پہ ختم ہو جائے گا، ان کے بعد کوئی باغ ڈور سنبھالنے والا رہے گا نہیں۔ اور کفار مکہ نے میرے نبی کو ابتر کہا۔ کیا کہا؟ ابتر کہا، مطلب گھٹیا، استغفر اللہ، بڑی استغفر اللہ، میرے سرکار کو ابتر کہا۔ رب کی رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کو ابتر کہا جا رہا۔ یہ باتیں چلتے چلتے میرے نبی کے کانوں تک پہنچ گئی۔ ایک طرف بیٹے کی جدائی، دوسری جانب کفار مکہ آپ کی بارگاہ میں آپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ اب تک کہا جانے لگا، رب قدیر نے جب مصطفیٰ جان رحمت ان دونوں باتوں کی وجہ سے کافی مغموم ہو گئے، نبی کا چہرہ مرجھایا، رب تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل یہ مقام سدرہ پہ بیٹھنے کا ٹائم نہیں، جا میرے محبوب کی بارگاہ میں اور میری جانب سے تحفہ دیا۔ رب نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ حضرت جبرائیل آئے سرکار کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ مغموم ہے آپ؟ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے، رب فرماتا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا مسکرا کے بولیے سبحان اللہ۔ زیادہ دیر میری گفتگو نہیں ہوگی، بس چند باتیں آپ سماعت کریں، بڑی قیمتی باتیں آپ کو دے کر کے رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ لفظ کوثر، اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس لفظ کوثر کے اندر کون وہ نعمتیں نہیں ہے جو اس سے الگ ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اسی لفظ کوثر میں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے، اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے اس آیت کریمہ کے ذریعے، میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کیا مطلب؟ اس لفظ کوثر میں کیا ہے؟ رب تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے میرے محبوب ہم نے آپ کو کیا نہیں دیا ہے، ہم نے سب کچھ دیا ہے، رسالت بھی دیا ہے، نبوت بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، عمل بھی دیا ہے، عبادت بھی دیا ہے، ریاضت بھی دیا ہے، تقوی بھی دیا ہے، کثرت امت بھی دیا ہے، لواء الحمد بھی دیا ہے، مقام محمود بھی دیا ہے،
شفاعت کا سہرا دیا ہے، کثرت امت دیا ہے۔ میرے محبوب ہم نے کیا نہیں دیا ہے؟ تمام انبیاء پر فضیلت میں نے تجھے عطا کر دیا ہے، اور جس کا ظاہر میں نے دنیا میں ہی کر دیا ہے۔ میں نے بیت المقدس میں بلوا کر کے دکھا دیا، حضرت آدم پیچھے رہے، حضرت شیش پیچھے رہے، حضرت زکریا پیچھے رہے، حضرت ادریس پیچھے رہے، حضرت یونس پیچھے رہے، حضرت ابراہیم پیچھے رہے، حضرت اسماعیل پیچھے رہے، حضرت عیسیٰ پیچھے رہے، حضرت موسیٰ پیچھے رہے۔ اے میرے محبوب، حضرت آدم سے لے کر کے جتنے بھی آپ تک آئے سارے انبیاء کرام مقام بیت المقدس پہ سب نے پیچھے کھڑے رہے۔ میں نے آپ کو آگے کر کے بتا دیا کہ تمام انبیاء پر میں نے آپ کو فضیلت سب کچھ دیا، اور جب سب کچھ دیا تو اب غم ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا سکون دیا، کتنی تسلی دیا۔ میرے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، دل ہلانے والا منظر ہوگا، شفاعت کا مسئلہ ہوگا، لوگ شفیع کی تلاش میں ہوں گے، آقا غلام سے بھاگیں گے، آقا غلام سے بھاگیں گے، غلام اپنے لیے پریشان ہوں گے، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ دوست یار کا ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا، گناہوں کی گٹھری سر پر لدی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، رب کی بارگاہ میں رب کی بارگاہ میں حساب و کتاب کا سامنا ہوگا، اس وقت میں پیاسی امتی ہوگی۔ اے میرے محبوب، مقام محمود پر شفاعت کا سہرا آپ کے سر پہ سجایا جائے گا۔ وہ لوگ جاگلے پچھلے ساری امتی آپ کی تعریفیں کرتے ہوں گے، اور جب میدان محشر میں یہ آپ کی گناہگار امتی پیاس کی شدت سے پریشان ہوں گے، تو آپ کی امتیوں کو پیاس بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے آب کوثر عطا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ میرے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اور آگے رب فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ جب میں نے اتنا دیا، میں نے کیا نہیں دیا؟ علم دیا، حکمت دیا، رسالت دیا، نبوت دیا، سب کچھ دیا، اور جب سب کچھ دیا تو اب تیرا کام کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ۔ بڑا مسکرا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، وَانْحَرْ، اور قربانی کر۔ اس میں معبودان باطل کی جو پرستش ہو رہی تھی اس دور میں 360 معبودان باطل کی پرستش کو رد کیا گیا۔ میرے محبوب، یہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پوجنے کے لائق نہیں۔ تیرا معبود تیرا پروردگار ہے، عبادت کا حقدار وہی ہے۔ عبادت کرو اپنے خدا کی، اور قربانی کیا مطلب؟ اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی جو غیر اہل ایمان ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں، تو جانتے ہیں کہ نہیں معبودان باطل کے نام پہ جانور کو چڑھانا دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ جانور کو کاٹتے ہیں، زبردست کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی رد کر دیا، اس کو بھی تردید کیا، اس کی بھی چھٹائی کھٹائی کر دیا۔ نہیں، ذبح کرنا ہے، اگر کوئی قربانی دینی ہے تو اپنے رب کے نام پہ جان قربان کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے جتنی قربانیاں پیش کی ہے، مولا تعالیٰ ہر ایک کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانیاں کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے صبح قیامت تک۔ رب فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی، ذرا بولیے اب یہاں سے، قربانی کر۔ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ یہ دونوں عبادت
انمول عبادت ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو ساری عبادتوں میں افضل و اعلیٰ ہے، اور قربانی ایسی عبادت ہے جس عبادت کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ نہ قربانی کا کوئی جواب ہے، نہ نماز کا کوئی جواب ہے۔ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب سنیے، وہ کفار مکہ جو میرے نبی کو ابتر کہا تھا نا، میرے نبی کی شان میں توہین کیا تھا نا، گستاخیاں کیا تھا نا، اب اس کی رد کر رہا ہے پروردگار۔ یہ رب رد کر رہا ہے، دنیا والے کیا رد کریں گے؟ خالق کائنات خود رد فرما رہا ہے۔